کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ خواتین ہر چیز ہونے کے باوجود خوش کیوں نہیں رہ پاتی؟ میں نے اپنے ارد گرد ایسی کئی خواتین کو دیکھا ہے، ان کے پاس نوکری بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی ارن کر رہی ہوتی ہیں، گھر بھی سسرال سے الگ ان کا اپنا ہوتا ہے جس میں صرف وہ، ان کے بچے اور شوہر رہ رہے ہوتے ہیں، مگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہیں آتی اور ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ الگ گھر کو ان کو اپنے بچوں کے ساتھ الگ گھر میں انجوائے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان خواتین سے تو بہتر ہے نا جن کو الگ گھر یا الگ پورشن بھی نصیب نہیں۔ وہ دن رات سسرال والوں کے ساتھ یا جوائنٹ فیملی میں پس رہی ہوتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں الگ گھر نصیب ہو جائے جس میں ہم سکون سے رہیں، مگر وہ خواتین جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہیں آتی، ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا، اور ایسا اس لیے نہیں کہ زندگی نے ان سے کچھ چھین لیا ہوتا ہے، بلکہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اپنے دماغ نے ان کی خوشی چھین لی ہوتی ہے۔ جی ہاں، خواتین کے دماغ کے اندر کچھ ایسی چھپی ہوئی عادتیں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ ان کی خوشی کو ختم کر دیتی ہیں، اور وہ خواتین ان عادتوں کو پہچان ہی نہیں پاتی اور ساری زندگی ان عادتوں سے بے خبر رہتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی ان ایسی عادتوں کی جو خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ دماغ کی ان منفی عادتوں کو جان کر ان عادتوں سے جان چھڑانا چاہتی ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں بعد میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم، دس از اقصیٰ اینڈ یو آر لسننگ اقصیٰ's لائف ٹاک۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ تو سب سے پہلی دماغی عادت ہے ہر چیز پر ضرورت سے زیادہ سوچنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دماغ سوچنے کے لیے ہے، مگر جب ہم ہر بات پر اوور تھنکنگ شروع کر دیتی ہیں نا تو ہمارا ہی دماغ ہمارے لیے دشمن بن جاتا ہے۔ اوور تھنکنگ میں خواتین ایک ہی بات کو بار بار ذہن میں گھماتی رہتی ہیں، وہ بات جو ہو چکی ہوتی ہے یا پھر وہ باتیں جو ابھی ہوئی ہی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، کاش میں نے ایسا نہ کہا ہوتا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، اور اس طرح کے کئی سوالات خواتین کے دل کو بے چین اور دماغ کو تھکا دیتے ہیں۔ اوور تھنکنگ حال کے سکون کو چھین لیتی ہے، کیونکہ نفسیات یہ کہتی ہے کہ زیادہ سوچنا خوشی کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ ہر وقت کے سوچتے رہنے سے نا انسان ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے خدشات میں پھنس جاتا ہے۔ انسان حال میں جینا بھول جاتا ہے اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں اصل خوشی چھپی ہوتی ہے۔ ہم خواتین حال میں جینے کی بجائے ماضی کی غلطیوں میں پھنسی رہتی ہیں یا پھر مستقبل کے خدشات میں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو خوشی آج میسر ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے والی خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا مسئلہ بنا لیتی ہیں، دوسروں کے رویوں کو دل پر لے لیتی ہیں۔ ان کی یہ عادت ذہنی دباؤ اور دل کی اداسی کو جنم دیتی ہے۔ دیکھیں، ہر بات کا حل سوچتے رہنے سے نہیں نکلتا، بلکہ کچھ باتیں چھوڑ دینے سے، بلا دینے سے اور اپنے رب پر چھوڑ دینے سے حل ہو جاتی ہیں۔ سکون اسی میں ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں، اس پر بیجا سوچنا چھوڑ دیا جائے۔ دماغ کی دوسری عادت ہے دوسروں سے خود کا موازنہ کرنا۔ دیکھیں، ہمارا دماغ دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر نا ہمیں ہماری ہی ناکامی کو بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا نے اس عادت کو ایک زہر بنا دیا ہے، اور اس عادت سے مرد، عورتیں، بچے سبھی اس کا شکار ہیں۔ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر ہر وقت ہمارا دماغ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس کتنا پیسہ ہے اور ہمارے پاس کتنا کم ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے اور تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ کتنی کامیاب ہے اور تم کتنی ناکام عورت ہو۔ میں خود اس چیز کا شکار ہو جاتی ہوں، عورت ہوں نا، کم ذہن ہوں، شاید اسی لیے جب ہم دوسروں کی کامیابی، خوبصورتی، گھر، شوہر، بچے یا لائف سٹائل دیکھتی ہیں تو ہمارا دماغ فوراً ہمیں ہماری کمیوں کی فہرست تھما دیتا ہے۔ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں پھر نظر ہی نہیں آتی، اور جو ہمارے پاس نہیں ہے وہی سب کچھ لگنے لگتی ہیں۔ سوشل میڈیا نے اس عادت کو اور بھی خطرناک بنا دیا ہے۔ دوسروں کی مسکراتی تصویریں، ان کی کامیابی کے لمحے
اور سجے سنورے گھر دیکھ کر ہم خواتین کو لگتا ہے کہ شاید ہم ہی پیچھے رہ گئی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان صرف اپنی زندگی کا بہترین پہلو دکھاتا ہے، وہ اپنی جدوجہد، اپنے آنسو اور زندگی کی تھکن کوئی نہیں دکھاتا۔ اس لیے دیکھیں، دوسروں سے موازنہ ہمیشہ ہم خواتین کے دل میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر سے خود اعتمادی کم کرتا ہے اور شکر کرنے کی کیفیت چھین لیتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے وقت ہم خواتین یہ بھول جاتی ہیں کہ اللہ ہر ایک کو الگ راستہ، الگ وقت اور الگ آزمائش دیتا ہے۔ کسی کی کامیابی ہماری ناکامی نہیں ہوتی اور ہماری خاموش محنت بھی کسی نہ کسی وقت ضرور رنگ لائے گی۔ اس لیے اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے تولنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا سفر، آپ کی رفتار اور آپ کی کہانی سب سے مختلف ہے۔ جب انسان اپنا موازنہ صرف اپنے پچھلے کل سے کرتا ہے نا، تب ہی دل کو سکون اور خوشی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ خوشی تب آتی ہے جب ہم اپنے سفر کا موازنہ صرف اپنے پچھلے خود سے کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور انسان سے۔ خواتین کی تیسری دماغی عادت، ہر چیز پر کنٹرول حاصل کرنا۔ بعض اوقات نا ہمارے دماغ کو لگتا ہے کہ اگر سب کچھ ہمارے دماغ کے مطابق ہو جائے تو زندگی بہترین ہو جائے گی، مگر سچ یہ ہے کہ جتنی زیادہ چیزوں کو ہم کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، اتنی ہی زیادہ ہمارے لیے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی خواہش بظاہر تو معمولی لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہی عادت دل کی خوشی ختم کر دیتی ہے۔ جب ہم خواتین یہ چاہنے لگتی ہیں نا کہ حالات، لوگ، رشتے اور نتائج سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوں، تو بے چینی خود بخود بڑھنے لگتی ہے۔ اتنی زیادہ چیزوں کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اتنا ہی ہمارے لیے ذہنی دباؤ بڑھتا جاتا ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ یہی خوف ہمارا سکون چھین لیتا ہے۔ خواتین میں یہ عادت بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ ہر رشتے کو سنبھالنے، ہر بات کو درست کرنے اور ہر نتیجے کو بہتر بنانے کی ذمہ داری خود پر لے لیتی ہیں۔ دیکھیں، حقیقی خوشی کنٹرول حاصل کرنے میں نہیں بلکہ قبول کرنے میں چھپی ہوتی ہے۔ جب ہم خواتین یہ سیکھ لیتی ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، کچھ لوگ نہیں بدل سکتے اور کچھ حالات کو صرف صبر کے ساتھ قبول کرنا ہوتا ہے، تب دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ بدلنے کی ضد چھوڑ کر قبول کرنا اگر سیکھ لیا جائے نا، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور خوشی تب آتی ہے جب ہم اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتی ہیں اور خود کو ہر چیز کا ذمہ دار سمجھنا چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ خوشی اسی میں چھپی ہے جب ہم قبول کرنا سیکھ لیتی ہیں، نہ کہ ہر چیز کو بدلنا۔ خواتین کے دماغ کی چوتھی بری اور منفی عادت، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش۔ دیکھیں، ہمارا دماغ نا اکثر ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر سب تم سے خوش رہیں گے تو پھر تم خوش رہو گی، اور پھر اسی سوچ میں ہم خواتین خود کو بھول کر دوسروں کی پسند، ناپسند اور رائے کے مطابق جینا شروع کر دیتی ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سب کو خوش کرنا ممکن ہی نہیں، چاہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں۔ یہ صرف ہمارے دماغ کی ایک چال ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنی خوشی کو دوسروں کی رائے سے جوڑ دیتی ہیں نا، تو ہم ہمیشہ مایوس رہتی ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمیشہ ناراض تو رہتا ہی ہے۔ کسی نہ کسی کو ہماری کوشش کم لگے گی اور کسی نہ کسی کو ہمارا بہترین بھی پسند نہیں آئے گا، اور اس عمل میں ہم خواتین آہستہ آہستہ خود سے دور ہو جاتی ہیں، اپنی خواہشات، اپنی پہچان کھو دیتی ہیں۔ حد سے زیادہ دوسروں کو خوش کرنے والی خواتین اکثر اندر سے خالی، تھکی ہوئی اور اداس ہوتی ہیں، اور پھر تنہا بیٹھ کر روتی ہیں کہ میں نے سب کے لیے کیا، میرے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اور پھر ہم خود سے سوچتی ہیں، میں ڈرتی رہی لوگوں کو کھونے سے، مگر آج جب خود کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں مجھے کھونے سے کبھی کوئی ڈرا ہی نہیں۔ اس لیے دیکھیں، اصل خوشی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ خود سے سچ بولتی ہیں اور اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جیتی ہیں۔ جب آپ خود مطمئن ہوتی ہیں نا، تب ہی آپ کی خوشی سچی اور پائیدار ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ میری تمام یوٹیوب فیملی کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، جن کے دل تھکے ہوئے ہیں، مایوس ہیں، اداس ہیں، ان کو راحت میں بدل دے، جن کی آنکھوں میں نمی ہے اسے خوشی میں بدل دے، ان کے گھروں میں محبت، رزق میں برکت، صحت میں بہتری اور دلوں میں اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین۔ If you like this video, please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.